السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دعا مانگتے وقت دو غلطیاں نہیں کرنا، ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دوستو، وہ دو غلطیاں کون کون سی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، وہ آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 وقت ایسے ہیں جن میں مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، یعنی جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک ان 3 وقتوں میں اس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو دوستو، وہ 3 وقت کون سے ہیں جن میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو دوستو، وہ 2 غلطیاں جن کے کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ کون کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی عبادت ہے، دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ دوستو، جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے، امید رکھی ہے۔ ہم لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعاؤں کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ہم اللہ پاک سے شکایت کرتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو 2 ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر ہم دعاؤں میں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے اندر ہماری پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہ معاف نہیں کراتے۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ دعا کے اندر قبولیت میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کریں تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو 2 مرتبہ 3 یا 4 یا پھر 7 8 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ امید چھوڑ دیتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا، صبر نہیں رکھے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دوستو، دعا کے بعد صبر رکھنا چاہیے، تبھی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچیں گی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 ایسے وقت کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ ان 3 وقتوں میں اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ مانگے یا پیسے یا پھر مال و دولت ہی کیوں نہ مانگے، اللہ پاک اس کو ان 3 وقتوں میں جو بھی وہ مانگتا ہے
جو بھی ضرورت اللہ پاک کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور دوستو دوسری بات، ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر 11 دن تک رات کو آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی اور اللہ رب العزت کی غیب سے مدد آئے گی اور برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہوتی ہوئی آپ کے گھر میں نظر آئے گی۔ تو دوستو وہ 3 وقت کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا مانگوں تو فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی وہ کون سے 3 لمحے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1 جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے اس وقت مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ نمبر 2 جب دل میں اللہ کا ڈر ابھرنے لگے اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اور نمبر 3 جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی گئی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا ان تینوں حالتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے، چاہے وہ صفا مروہ کے پہاڑ کے برابر سونا چاندی اور ہیرا ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ مالدار ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ دوستو وظیفہ یہ ہے، آپ کو 11 دن تک اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا رزاق کہ اے اللہ میری مالی پریشانی دور کر دے، مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے دے اور حلال روزی دے دے۔ تو دوستو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو سوتے وقت وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب آپ بستر پر لیٹیں تو داہنی کروٹ سنت طریقے پر آپ کو لیٹنا ہے۔ پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رزاقو کو 101 مرتبہ 11 دن تک پڑھنا ہے اور ہر رات اسی طریقے سے وضو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور اللہ کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی انشاءاللہ۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں چہرے کی رونق ختم کر دیتی ہیں۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آ جائیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ دوستو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، تو کیوں نہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ دوستو پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ عزت نہیں کرنا، یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ اس کا عزت کرنا چاہے کسی انسان کے معاملے میں ہو یا پھر روزی کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا،
اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اکثر لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی کا بھی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں اور چہرے کی رونق بنی رہے تو وفاداری قائم کریں، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، زندگی میں کبھی بھی کسی سے زنا نہ کریں، حرام کام نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، چہرے پر داغ دھبے آ چکے ہیں اور دیکھنے والوں کو ان کا چہرہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو آج ایک عمل بھی بتا رہے ہیں۔ یعنی دوستو، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ایک گلاس میں پانی لے لینا ہے اور اس میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اس پانی کو آپ کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے پر رونق ہی رونق آ جائے گی اور خوشیاں بھی آ جائیں گی۔ دوستو، یہ عمل آپ کو پاک اور صاف حالت میں ہی کرنا ہے۔ یعنی جو مرد اور عورت یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پاک صاف اور باوضو ہو جائیں، اس کے بعد ہی یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ چہرے کی رونق برقرار رہے گی اور انشاءاللہ آپ کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔